السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات اختیاری کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر کا تیسرا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے اس کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آیت کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے وہ مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر۔ ٹھیک ہے جی، جو نماز ہے مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہے، لغوی اور اصطلاحی مفہوم بتانا ہے۔ تو اعتکاف کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، خود کو روک لینا۔ ٹھیک ہے جی، اعتکاف کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، خود کو روک لینا۔ اور اعتکاف کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں روک لینا کیا کہلاتا ہے؟ اعتکاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعتکاف کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اعتکاف کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں روک لینا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے، کہتا ہے احسان کا اصطلاحی معنی لکھنا ہے، احسان کے بارے میں بتانا ہے۔ کہتا ہے احسان کا جو اصطلاحی مطلب ہے، احسان سے مراد وہ عمل ہے، احسان سے مراد وہ عمل ہے جو اس خوبی سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے بندوں کو پسند آئے۔ ٹھیک ہے جی، احسان سے مراد وہ عمل ہے، احسان سے مراد وہ عمل ہے جس کو اس خوبی سے سر انجام دیا جائے کہ وہ اللہ کو بھی پسند آئے اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کو بھی پسند آئے۔ اور احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا بھی احسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا حق تھا 10 روپے، آپ نے 20 دے دیے، یہ کیا ہے؟ احسان میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی عمل کو اس خوبی سے سر انجام دینا کہ وہ اللہ کو بھی پسند آئے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسند آئے۔ اور دوسرا احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ آپ رکشے پر گئے، آپ گاڑی پر گئے، آپ کسی چیز پر سفر کیا، آپ نے اس کا کرایہ بنتا تھا 20 روپے، آپ نے 30 دے دیے، اس کو حق سے بھی زیادہ دے دیا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے جی، یہ بھی آیت کا ترجمہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا خبردار جو دلوں کا اطمینان ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا خبردار جو دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اگلی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے وَاحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَاحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اولاد کے حقوق بیان کرنے ہیں جی۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ جو اولاد کے حقوق ہوں گے وہ والدین کے فرائض ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو اولاد کے حقوق ہوں گے وہ والدین کے فرائض ہوں گے۔ تو کہتا ہے اولاد کے حقوق بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اولاد کا جو حق ہے ان کو زندہ رکھا جائے۔ پرانے دور میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ ان کو جو ہے زندگی کا حق دیا جائے، اولاد کو زندہ رکھا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ مطلب وہ غربت کے ڈر سے یا روٹی کی کمی کے ڈر سے جو ہے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا حق کیا ہے؟ اولاد کو زندہ رکھا جائے۔ دوسرا اولاد کی جو ہے تعلیم و تربیت کی جائے، اولاد کی جو ہے پرورش کی جائے، ان کے روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اولاد کے ساتھ انصاف کیا جائے، 2 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں تو سب میں انصاف کیا جائے، اولاد کے ساتھ شفقت، محبت اور الفت کی جائے۔ ٹھیک ہے جی،
کوئی سے 2-4 آپ حقوق لکھتے ہیں. پہلا حقوق کیا ہے؟ زندہ رکھا جائے، پرورش کی جائے، ان کو روٹی کپڑا مکان مہیا کیا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم مہیا کی جائے، بیمار ہو جائیں تو علاج کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کی جائے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے. یہ تمام اولاد کے حقوق ہیں. اگلا ہے جی، ترجمہ کرنا ہے فالصالحات قانتات. فالصالحات جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ باادب ہوتی ہیں، والصالحات قانتات جو نیک عورتیں ہیں باادب ہوتی ہیں، حافظات للغیب خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جو نیک عورتیں ہیں وہ ادب والی ہوتی ہیں، اور خادم کی غیر موجودگی میں، جو ہسبینڈ ہے اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوتی ہیں؟ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب. آج جو نیک عورتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ادب کرنے والی ہوتی ہیں، اور خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. آگے جی کہتا والدین کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث لکھنی ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں. تو جواب پڑھتے ہیں. ایک شخص جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ والدین کا کیا حق ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ والدین کا کیا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں. مطلب کیا ہے؟ اگر ان کی خدمت کرے گا تو جنت مل جائے گی، اگر والدین کی جو ہے خدمت نہیں کرے گا، ان کی بے ادبی کرے گا تو دوزخ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث لکھنی ہے. تو جواب پڑھتے ہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سوال کیا کہ والدین کا کیا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے دوزخ ہیں یا جنت ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر خدمت کرے گا، یعنی مطلب حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. آگے بریکٹ میں لکھ دیں، اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو دوزخ ملے گی. اگلا سوال ہے، کہتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث دی ہے، کہا اس کا ترجمہ کریں. کہا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن جو قرآن کو سکھائے، وعلمہ سیکھے، تعلم القرآن قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے بھی. خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے بھی. ٹھیک ہے، کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور لوگوں کو سکھائے بھی. کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اگلا سوال ہے، کہتا علم کی اقسام بتانی ہے. علم کی کتنی اقسام ہے؟ علم کی 2 اقسام ہے. ایک علم الابدان ہے، بدن کا علم، جس کو طب کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. باڈی بیمار ہوگی، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، ناک میں درد ہے، کوئی بخار ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، جسم بیمار ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الابدان، یہ بدن کا علم ہے. اور دوسرا علم الادیان، دین کا علم. علم الادیان ایک دین کا علم ہے اور دوسرا بدن کا علم ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدن کا علم اور ایک دین کا علم. اگلا سوال ہے، کہتا شاگرد کے 4 فرائض لکھنے ہیں. شاگرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شاگرد کے کیا فرائض ہیں، ٹیچر کا کیا حق ہے. جو اسٹوڈنٹ کا شاگرد کا فرض ہوگا وہ ٹیچر کا کیا ہوگا؟ حق ہوگا. تو کون کون سے جو ہے شاگرد کے فرائض ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹیچر کی اطاعت کرے، ٹیچر کی جو ہے نافرمانی نہ کرے، ٹیچر کی خدمت کرے، ٹیچر کی بات کو توجہ سے سنے، اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرے، ٹیچر کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگر وہ فوت ہو جائے، اگر زندہ ہو تو دعائے خیر کرے. ٹھیک ہے جی، شاگرد کے کیا کیا فرائض ہیں؟ پہلی جو ہے ٹیچر کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کے حکم کی اطاعت کرے، اس کی بات کو توجہ سے سنے، اس کے کہی ہوئی بات پر عمل کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اگر زندہ ہے، اگر مر جائے تو بخشش کی، مغفرت کی دعا کرے. یہ کیا ہے؟ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے، شاگرد جو ہے، اس کے فرائض ہیں اور ٹیچر کے یہ حقوق ہیں. اگلا سوال ہے، اسلامی معاشرے کی 4 خوبیاں بیان کرنی ہے. اسلامی معاشرے کی جو خوبیاں ہیں، سب سے پہلی اخوت پائی جاتی ہے. جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں بھائی چارہ پایا جاتا ہے، اخوت پائی جاتی ہے، اثار اور قربانی پائی جاتی ہے. ہر شخص دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، خود جو ہے وہ مشکلات کو کاٹتا ہے لیکن بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو اسلامی معاشرے میں اخوت پائی جاتی ہے، اثار اور قربانی پائی جاتی ہے.
سادگی پائی جاتی ہے، سادہ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے، پاکیزگی پائی جاتی ہے، تحمل پایا جاتا ہے، برداشت پائی جاتی ہے، رواداری پائی جاتی ہے، عدل و انصاف پایا جاتا ہے، اسلامی معاشرے میں خیر خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اسلامی معاشرے میں جو ہے امر بالمعروف کیا جاتا ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، اخوت پائی جاتی ہے، بھائی چارہ پایا جاتا ہے، احسار پایا جاتا ہے، محبت اور الفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، احسار اور قربانی پائی جاتی ہے، پاکیزگی پائی جاتی ہے، سادگی پائی جاتی ہے، تحمل پایا جاتا ہے، برداشت پائی جاتی ہے، رواداری پائی جاتی ہے، عدل و انصاف پایا جاتا ہے اسلامی معاشرے میں۔ تو یہ تمام جو خوبیاں اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے ہمسائے کی اقسام لکھنی ہے، تو ہمسائے کی 3 اقسام ہے، پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں۔ ایک رشتہ دار ہمسایہ، اور جو ہے ہمسایہ بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ دوسرا جو ہے رشتہ دار تو نہ ہو لیکن ہمسایہ ہو۔ پہلا کیا ہے؟ رشتہ دار بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ ہمسایہ تو ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ اور تیسرا جو ہے ہم مجلس، مطلب دوست وغیرہ، ٹھیک ہے، پہلے لیکچر میں اس کی ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں۔ اگلا سوال ہے، کہتا امت کا جو ہے لغوی اور اصطلاحی مطلب لکھنا ہے۔ امت کا مطلب کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ جو امت کا مطلب ہے، لغوی جو مطلب ہے وہ کسی جماعت یا گروہ، امت کا کئی مطلب ہیں، جماعت یا گروہ کو بھی امت کہتے ہیں۔ جو ہے امت کا مطلب نسل بھی ہوتا ہے، خاندان بھی ہوتا ہے، اور ایک نبی کے پیروکار کو بھی امت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لغوی معنی کیا کیا ہے؟ جماعت، گروہ، خاندان، نسل، کسی جو ہے نبی کے پیروکار جو ہیں وہ بھی امت کہلاتے ہیں۔ اور جو امت کا اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو امت کہا جاتا ہے، جن کا ضابطہ حیات ایک ہوتا ہے، جن کی فکر ایک ہوتی ہے، جن کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو ہے امت کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی وطن سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ امت کہلائیں گے اگر وہ کسی ایک نبی کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں، جو امت کا لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جماعت، گروہ، نسل، خاندان یا کسی ایک نبی کے پیروکار۔ اور جو امت کا اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک نبی کے جو پیروکار ہیں ان کو امت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی علاقے سے، کسی خاندان سے، کسی ملک سے، کسی وطن سے، کسی جگہ سے، کسی نسل سے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے رنگ کے کالے ہوں، گورے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن اگر وہ ایک امت کے پیروکار ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ امت کہلائیں گے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیروکار ہیں وہ کسی بھی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ میں رہتے ہیں، کسی رنگ کے ہیں، کسی نسل کے ہیں، کسی خوبی کے ہیں، کسی خامی کے ہیں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امت مسلمہ کہلائیں گے، کیونکہ وہ ایک نبی کے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے جو جہاد ہے جی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو جہاد کے بہت سے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو دشمن سے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے دشمن سے۔ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جو ہے جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کو جو ہے سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو جہاد کے بہت سے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ اپنا دفاع کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو جو ہے ساری دنیا میں بلند کرنا۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جہاد کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی، کہتا ہے جو عرب تھے، اسلام سے پہلے جو عرب تھے، ان میں بہت سی خامیاں تو پائی جاتی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں خوبیاں کون سی پائی جاتی تھی؟ عربوں میں بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی خوبی کیا تھی؟ شجاعت تھی، بہادری تھی، اور اس کے علاوہ مہمان نوازی تھی، سخاوت تھی، دفاع عہد تھا، وعدے کی پاسداری تھی، وعدے کے بڑے پابند تھے، سخی بڑے تھے، مہمان نواز بڑے تھے، اور بہادر بڑے تھے۔ شجاعت اور بہادری عربوں میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے ابو لہب کون تھا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، ابو لہب کافروں کا سردار تھا، لیکن رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن بدقسمتی سے کافروں کا سردار تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے ہجرت مدینہ کے نتائج کیا نکلے؟ جو مسلمانوں نے ہجرت کی اس کا کیا نتیجہ نکلا، کیا رزلٹ نکلا، کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، ہجرت مدینہ کی وجہ سے مسلمانوں کی جو جان ہے وہ ظلم و ستم سے چھوٹ گئی۔
مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور اسلامی ریاست بن گئی. مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کے مساک مدینہ کیا, جس کی وجہ سے وہاں پر امن و امان قائم ہوا, امن ہوا, شانتی ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام بہت زیادہ پھیلا, اشاعت اسلام ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کو خطوط لکھے, ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلا, اسلام مضبوط ہوا, امن و امان قائم ہوا. ٹھیک ہے جی, پہلا کیا ہے, مسلمانوں کو ظلم سے نجات مل گئی. اور کیا ہوا, اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساک مدینہ کیا, جس سے جو ہے امن و امان بحال ہوا اور عدل و انصاف قائم ہوا. ٹھیک ہے جی, اشاعت اسلام ہوا, دین کو جو پھیلنے میں, دین کو جو ہے وہ وسیع ہونے میں, مزید جو ہے ملکوں تک, علاقوں تک پھیلنے میں مدد ملی. اگلا سوال ہے, عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ تو 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کا جو ہے انتقال ہوا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا, یعنی غم والا سال. ٹھیک ہے جی, سوال یہ ہے کہ عام الحزن کس کو کہا جاتا ہے؟ 10 نبوی کو, جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہلیہ جو حضرت خدیجہ تھی ان کی بھی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی وفات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال کہا. اگلا سوال ہے, جو اسلامی ریاست ہے اس کے 4 فرائض بتانے ہیں, اس کی 4 ذمہ داریاں بتانی ہے. جو اسلامی ریاست ہے سب سے پہلی اس کی ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم رکھتی ہے, پھر جو ہے ریاست کا دفاع کرتی ہے, پھر جو ہے اسلامی قوانین کو نافذ کرتی ہے, اقلیتوں کا تحفظ کرتی ہے, امن و امان قائم رکھتی ہے, عدل و انصاف کرتی ہے, غریبوں کو حقوق دیتی ہے, لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی آپ 4 فرائض لکھ سکتے ہیں. اسلامی ریاست کے کون کون سے فرائض ہیں؟ امن و امان کو قائم رکھنا, عدل و انصاف کو قائم کرنا, ریاست کا دفاع کرنا, اقلیتوں کو حقوق دینا, جو ہے شرعی حقوق کو نافذ کرنا, لوگوں پر ظلم زیادتی نہ ہونے دینا. تو بہت سے جو ہے لوگوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کے جو ہے ماحول مہیا کرنا. ٹھیک ہے جی, اگر بیمار ہو جاتے ہیں علاج کی سہولیات مہیا کرنا. تو جو بھی لوگوں کی فلاح کے کام ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ اسلامی ریاست کے جو ہیں فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اگلا سوال ہے, کہتا قتال فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کرنا ہے. قتال فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا. ٹھیک ہے جی, قتال فی سبیل اللہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا, تلوار کے ساتھ لڑنا, جس کو جو ہے جہاد بھی سیف بھی کہا جاتا ہے, اس کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سوال یہ تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے, تو جواب پڑھتے ہیں. قتال فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا قتال فی سبیل اللہ کہلاتا ہے, جس کو جو ہے تلوار جہاد فی سیف بھی کہتے ہیں, یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا. اگلا سوال ہے, کہتا ہے اہل طائف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اہل طائف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے لوگوں سے, اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا, وہاں پر جا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جا کر طائف میں تبلیغ کریں, شاید کہ وہاں کے لوگ کلمے کو قبول کر لیں, شاید کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں, شاید کہ وہاں کے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں. لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرتے, انہوں نے اوباش لڑکے, شرارتی لڑکے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا, آپ لہو لہان ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بددعا نہیں کی, اور بلکہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اسلام کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے جی, اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں, بجائے اس کے بدعا کرنے کے ان کے لیے خیر کی ہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ہے ایسے لوگ پیدا کریں جو ان کے لیے جو ہے رشد کا, ہدایت کا سبب بنے. اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی یہی کی کہ امید ہے ان سے جو ہے ایسے لوگ ان میں پیدا ہوں گے جو اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سوال کو پڑھتے ہیں, آپ شارٹلی لکھ دیں. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑی ڈیٹیل کر دی. اہل طائف جو تھے, اہل طائف جو تھے, طائف کے رہنے والے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے, تو وہاں کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے, انہوں نے اوباش شرارتی لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارتے, اذیتیں بھی دیتے, اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا بھی کہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا نہیں کی, بلکہ ان کے لیے جو ہے خیر کی دعا کی. اگلا سوال ہے, کہتا ہے اسلام کی پہلی ریاست کب اور کہاں قائم ہوئی؟ اسلام کی جو پہلی ریاست تھی وہ مدینہ میں قائم ہوئی. ٹھیک ہے جی, ہجرت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس کو مدینہ کی ریاست کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سوال یہ تھا کہ اسلام کی جو پہلی ریاست ہے وہ کب اور کہاں قائم ہوئی؟ اسلام کی جو پہلی ریاست ہے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, اس کی بنیاد رکھی. اگلا سوال ہے, کہتا مساک مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مساک مدینہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر مختلف گروہ موجود تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو اکٹھا کر کے ایک امن کا معاہدہ کیا, ایک امن سے رہنے کا معاہدہ کیا جس کو مساک مدینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا مساک مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں مختلف گروہ موجود تھے جن میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے. آپ نے ان تمام گروہوں سے امن کا معاہدہ کیا جس کو مساک مدینہ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے مدینے میں امن و امان قائم ہوا. اگلا سوال ہے, کہتا ہے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ کیوں ٹوٹا اور کیسے ٹوٹا؟ تو یہ بتانا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں, جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا اس میں یہ بات طے کی گئی کہ جو مشرکین ہیں, جو کفار مکہ ہیں یا جو مسلمان ہیں, وہ عرب کے کسی بھی قبیلے سے اتحاد کر سکتے ہیں, اس کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں. تو مدینہ کے قریب ایک قبیلہ بنو خزاعہ رہتا تھا, اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیا, مسلمانوں کا حلیف بن گیا. اور جو کہ اس کا ایک دشمن قبیلہ تھا جو ان کے قریب ہی رہتا تھا, بنو خزاعہ کے بالکل قریب رہتا تھا, بنو بکر. تو بنو بکر نے جو قریش تھے, جو کفار مکہ تھے, جو مکہ کے مشرکین تھے, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا, ان کے حلیف بن گئے. لیکن ایک دن جو تھا بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا, رات کے وقت حملہ کیا, اور جو قریش تھے, کفار مکہ تھے, جو مکہ کے رہنے والے کافر تھے, ٹھیک ہے, مشرکین تھے, انہوں نے جو ہے بنو بکر کی مدد کی, کھل کر مدد کی, اور بنو خزاعہ کا جو ہے انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا. تو بنو خزاعہ جو تھے وہ حرم میں چھپ گئے. تو لیکن انہوں نے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا, ان کو وہاں پر بھی قتل کیا. تو بنو خزاعہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, بے انصافی ہوئی ہے, تو ہمارا جو ہے ظلم کا مداوع کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرائط رکھی. کہا پہلی شرط یہ تھی کہ جتنے آدمی قتل ہوئے ہیں ان کی دیت دی جائے, ان کا خون بہا دیا جائے, ٹھیک ہے جی, معاوضہ دیا جائے اس کا. دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ بنو بکر سے جو ہے اپنا تعلق ختم کر لیں, پھر ہم خود بدلہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, پہلی کیا رکھی؟ خون بہا ادا کیا جائے, دیت ادا کی جائے, جس کو معاوضہ وغیرہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اور دوسری کیا شرط رکھی کہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں. اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اگر یہ دونوں قبول نہیں ہے پھر جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس کو ختم سمجھا جائے گا. تو قریش کو وقتی طور پر سمجھ نہیں آئی, انہوں نے تیسری شرط کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا جی جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں. تیسری شرط کو انہوں نے قبول کر لیا. تو بعد میں قریش کو احساس ہوا کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. انہوں نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ ہم دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, دوبارہ یہ سوال کو پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا, کیسے ٹوٹ گیا؟ ٹھیک ہے جی, جواب پڑھتے ہیں. جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا تھا, قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. کفار مکہ جو تھے, قریش جن کو کہا جاتا ہے, آپ مشرکین مکہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں, قریش بھی
اور مسلمان بھی کسی بھی قبیلے کے ساتھ اپنا اتحاد قائم کر سکتے ہیں، کسی بھی قبیلے کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ دوست آپ کہہ سکتے ہیں. حلیف کا مطلب دوست ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جب بھی کوئی حملہ ہوگا تو وہ مل کے لڑتے ہیں، تو حلیف کا لفظ جو ہے مناسب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی، تو یہ طے پایا کہ مسلمان بھی اور مشرکین بھی، عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں، کسی بھی قبیلے سے جو ہے اپنا معاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنا حلیف بنا سکتے ہیں. تو جو بنو خزاعہ تھا، جو مدینے کے قریب رہنے والا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیا. مسلمانوں نے ان کو اپنا حلیف بنا لیا. تو ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا بنو بکر، جو ان کے پاس ہی رہتا تھا. ان کے ساتھ بڑی پرانی دشمنی تھی، دیرینہ دشمنی تھی. ایک دن جو بنو بکر تھے، انہوں نے رات کے وقت جو ہے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور جو قریش تھے انہوں نے کھل کر بنو بکر کا ساتھ دیا. تو جو بنو خزاعہ کے لوگ تھے وہ حرم میں چھپ گئے، لیکن بنو بکر نے اور قریش نے مل کر ان کو وہاں پر بھی مارا، وہاں پر بھی قتل کیا. تو بنو خزاعہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فریاد کی، اپنا دکھ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کہا کہ 3 شرطیں ہیں، یا تو دیت ادا کرو، خون بہا ادا کرو، یا بنو بکر کی جو حمایت ہے وہ ختم کر دو، یا پھر تیسری شرط قبول کرو، یہ جو معاہدہ ہے اس کو ختم سمجھو. تو قریش کو وقتی طور پر تو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں. بعد میں ان کو احساس ہوا ہم بڑی غلطی کر بیٹھے. پھر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، تو بس اتنا ہی لکھ دیں، کافی ہے. تو آپ کے ذہن میں آئے گا. تو نیکسٹ کیا ہوا؟ تو نیکسٹ یہی ہوا، جب معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جو ہے مکہ پر حملہ کیا اور پھر مکہ کو جو ہے فتح کر لیا. ٹھیک ہے جی، تو یہی بڑی غلطی تھی قریش کی کہ انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا، لیکن پھر ان کا نقصان ہوا کہ پھر وہ مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے حضرت زینب جو تھی ان کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زینب جو تھی ان کا جو پہلا نکاح تھا حضرت زید سے ہوا. ٹھیک ہے جی، ان کا نکاح جو تھا حضرت زید سے ہوا. یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. ٹھیک ہے جی، حضرت زینب کا جو پہلا نکاح تھا وہ حضرت زید سے ہوا. حضرت زید کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اور بعد میں جب حضرت زید نے جو ہے حضرت زینب کو طلاق دے دی، ان کی آپس میں نہیں نبھ سکی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو زینب تھی ان سے خود نکاح کیا. ٹھیک ہے جی، تو پہلا جو نکاح ہوا حضرت زینب کا وہ حضرت زید سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اگلا سوال ہے خلافت راشدہ کا مفہوم بیان کرنا ہے. خلافت راشدہ کس خلافت کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. خلافت راشدہ سے مراد ایسی حکومت ہے، ایسی ریاست ہے جو ملک کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق چلائے. ٹھیک ہے جی، سوال یہ تھا کہ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت راشدہ سے مراد ایسی حکومت ہے، ایسی ریاست ہے جو ملک کا سیاسی، معاشی، معاشرتی جو نظام ہے وہ شریعت کے مطابق چلائے، قرآن و سنت کے مطابق چلائے، عدل و انصاف کے مطابق چلائے. ٹھیک ہے جی، ایسی حکومت یا ایسی ریاست جو ملک کا نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام شریعت کے مطابق چلائے، قرآن و سنت کے مطابق چلائے، اور جو ہے عدل و انصاف کے مطابق چلائے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس حکومت کو کہتے ہیں یا اس ریاست کو کہتے ہیں جو ملک کا نظام، ملک کا سیاسی نظام بھی، معاشی نظام بھی، معاشرتی نظام بھی کس مطابق چلائے؟ قرآن کے مطابق چلائے، سنت کے مطابق چلائے، جو ہے شریعت کے مطابق چلائے، عدل کے مطابق چلائے، انصاف کے مطابق چلائے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے جی، کہتا اسود عنسی کون تھا؟ اسود عنسی کون تھا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. اسود عنسی یمن کا ایک قبیلہ تھا. انس، بنو انس بھی کہہ سکتے ہیں، انس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسود عنسی جو تھا یمن کا ایک قبیلہ انس، اس سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس کو اسود عنسی اس وجہ سے کہا جاتا تھا، اس کا رنگ بڑا سیاہ تھا. اسود سیاہ کو کہتے ہیں، حجر اسود بھی سنا ہوگا، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود سیاہ کو کہتے ہیں. اس پتھر کو بھی حجر اسود اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسود عنسی جو تھا اس کو بھی سیاہ ہونے کی وجہ سے، کالا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو اسود عنسی، انس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو اسود عنسی کہا جاتا تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں
اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 2-3 دن پہلے ہی، مطلب آپ ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، آپ کی زندگی میں ہی اس کے قتل کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال دوبارہ پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ اسود انسی کون تھا؟ اسود انسی یمن کے ایک قبیلے انس سے تعلق رکھنے والا تھا. اس کو سیاہ ہونے کی وجہ سے، سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اس کو اسود انسی کہا جاتا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اگلا سوال ہے، دور صدیقی کی 2 بڑی فتوحات کے نام لکھنے ہیں. تو دور صدیقی کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 بڑی فتوحات میں سے ایک فتح ندار ہے اور دوسری جو ہے فتح ہیرا ہے. فتح ہیرا اور فتح ندار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور صدیقی کی 2 بڑی فتوحات ہیں، فتح ندار اور فتح جو ہے ہیرا. اگلا سوال ہے، حضرت عمر کو کیسے نامزد کیا گیا؟ حضرت عمر کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ ان کو کیسے نامزد کیا گیا؟ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ہے عمر کے آخری ایام میں، اپنی خلافت کے آخری ایام میں، انہوں نے کبائر صحابہ اکرام، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، انہوں سے مشورہ کیا. حضرت عمر کے بارے میں بھی مشورہ کیا اور مشورے کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بارے میں ایک فرمان لکھوایا جو حضرت عثمان غنی سے لکھوایا. جب وہ فرمان لکھوا لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر چڑھ گئے اور وہاں پر چڑھ کے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا، اے لوگوں میری بات کو سنو کہ میں نہ کسی اپنے رشتہ دار کو، نہ اپنے کسی بھائی کو اپنا جانشین اور میں اپنے بعد کا خلیفہ بنا رہا ہوں، بلکہ ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو تم میں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ خطاب کیا اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد جو ہے 23 جمادی الثانی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 13 ہجری 23 جمادی الثانی کو 13 ہجری اور جو ہے 23 جمادی الثانی کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا گیا اور صحابہ اکرام نے ان کی بیعت کر لی. ٹھیک ہے. دوبارہ سوال کو پڑھتے ہیں. سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے خلیفہ نامزد کیا گیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے، اپنی خلافت کے آخری ایام میں کبائر صحابہ اکرام کو، بڑے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا اور حضرت عمر کے بارے میں مشورہ کیا اور حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے، اپنے بعد کا جو خلیفہ ہے اپنا جو ہے جانشین مقرر کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی سے فرمان لکھوایا. فرمان لکھوانے کے بعد حضرت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے پر چڑھ گئے. وہاں چڑھ کر انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا، اے لوگوں، میں اپنے بعد اس شخص کو جانشین بنانے والا ہوں. میں نے اس شخص کو اپنا جانشین بنایا ہے کہ جو نہ تو میرا رشتہ دار ہے نہ میرا بھائی ہے، بلکہ وہ تم میں سے جو بہتر ہے اس کو میں نے نامزد کر دیا ہے. یعنی مراد ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھی. تو یہ جو راز تھا حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کا، یہ لوگوں پر افشا نہیں کیا تھا، یہ صرف قبائل صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور حضرت عثمان غنی کو یہ بتایا تھا، ان سے فرمان لکھوایا تھا. لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. ایک خط میں جو ہے ان کا نام لکھا ہوا تھا اور کہا کہ جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا، کیا تم اس کو خلیفہ مانو گے، اس کی بیعت کرو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس کو خلیفہ مانیں گے، اس کی بات کو قبول کریں گے، اس پر بیعت کو کریں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا تھا، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ نہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور تم میں سے وہ بہتر ہے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو وہ جو خط تھا اس کو جب کھولا گیا تو اس پر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اور سارے صحابہ نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو اس طرح حضرت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا. ٹھیک ہے جی. شارٹلی پھر پوائنٹ بتا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر نے پہلے جو ہے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، حضرت عمر کے بارے میں بھی مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے جو فرمان تھا حضرت عمر کو اپنا نائب بنانے کا، اپنا خلیفہ بنانے کا، وہ حضرت عثمان سے لکھوایا اور ایک خط میں جو ہے اس کو پیک کر لیا، بند کر لیا. ٹھیک ہے. پھر بالا خانے پہ چڑھ گئے، لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ میں اپنا جانشین اس شخص کو بنا رہا ہوں جو نہ میرا رشتہ دار ہے نہ بھائی ہے، لیکن تم میں سے وہ بہتر ہے. تو جب وہ فوت ہو گئے، مراد حضرت عمر تھی. ٹھیک ہے. جب فوت ہو گئے تو جو خط تھا جس پہ وہ نام لکھا ہوا تھا وہ حضرت عمر کا تھا. جب کھولا گیا تب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ عمر ہیں. تو لوگوں نے پھر جو ہے یک بار ہی حضرت عمر کی سب نے بیعت کر لی، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. تو اس طرح
حضرت عمر جو تھے سارے صحابہ اکرام سب اہل بیت سب لوگوں نے جو ہے ان کو خلیفہ مان لیا، ان کی خلافت کو قبول کر لیا۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر کے دور کی جو 4 فتوحات ہیں، کوئی سی 4 فتوحات لکھنی ہے تو ان میں سے سب سے پہلی جو ہے بیت المقدس، جس کو آج کل فلسطین یا اس وقت بھی فلسطین ہی کہتے تھے، بیت المقدس جو ہے اس کو جو فتح کیا، مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین جو ہے یہ سارا جو ملک ہے اس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ فتح کیا۔ اس کے بعد جو ہے فتح قادسیہ کو انہوں نے فتح کیا، اور مدائن کو انہوں نے فتح کیا، اور دمشق کو انہوں نے فتح کیا۔ یہ 4 بڑی فتوحات جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی، اور بھی بہت سی جو ہیں ان کی فتوحات ہیں، لیکن ان میں سے 4 جو ہیں وہ نامور اور بہت بڑی فتوحات ہیں، جن میں فتح بیت المقدس ہے، اور جو ہے قادسیہ کی جنگ میں بڑی عظیم فتح حاصل کی، اور مدائن جو تھا ایران کا جو کیپٹل تھا اس کو فتح کیا، اور دمشق جو شام کا کیپٹل تھا اس کو فتح کیا۔ یہ حضرت عمر کے دور کی جو ہے 4 بڑی فتوحات ہیں، جن میں قادسیہ بھی ہے، مدائن بھی ہے، دمشق بھی ہے، اور بیت المقدس بھی ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت عثمان غنی کی کوئی سی 4 جو ہے وہ خوبیاں بیان کرنی ہے، حضرت عثمان غنی کی 4 خصوصیات بیان کرنی ہے، جن میں سب سے پہلے ان کی پارسائی ہے، ان کا نیک ہونا ہے، بہت پارسا اور بہت جو ہے متقی انسان تھے۔ اس کے علاوہ امانت داری جو تھی ان کی جو ہے ایک خاص صفت تھی۔ حضرت عمر جو حضرت عثمان غنی تھے امانت داری میں بہت مشہور تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو تھا ان کی شرم و حیا جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے فرشتے بھی جو ہیں شرم کرتے ہیں، اتنی شرم و حیا والے تھے۔ پھر سخاوت جو تھی ان کی بہت زیادہ بڑی خوبی تھی، کہ یہی وجہ ہے ان کی سخاوت کی وجہ سے ہی ان کو غنی کہا جاتا تھا، کہ بہت مالدار بھی تھے اور خرچ بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بھی ان کے نکاح میں تھی، تو یہ بھی ان کی جو ہے بہت بڑی خوبی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو 4 خوبیاں لکھنی ہیں تو پارسائی، تقوی، ان کی ایمانت داری، ان کی شرم و حیا، ان کی سخاوت، اور ان کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنا، یہ تمام حضرت عثمان غنی کی جو ہے خوبیاں تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی جو تھے ان کے دور میں جو ہے بہت ساری فتوحات جو ہوئیں، اور بہت زیادہ اسلامی سلطنت کا جو وسیع ہونا، یہ بھی ان کی خوبیوں میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو یہ لقب کیوں دیا گیا جامع القرآن کا؟ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت تھی جنہوں نے ساری امت مسلمہ کو ایک رات پر جو ہے اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں قرات کا بہت بڑا دنیا میں، اسلامی دنیا میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، آپس میں ہی لڑنے لگے کہ کوئی کہہ رہا تھا اس طرح قرآن کو پڑھا جائے، کوئی اپنے انداز میں، ہر بندہ اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو عثمان غنی نے ساری امت کو ایک قرات پر اکٹھا کر دیا۔ تو یہ عثمان غنی کی بہت بڑی خوبی تھی، جس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ دوبارہ بتا دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جس نے ساری امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا۔ وہ قرات کون سی تھی؟ وہ قریش کی قرات تھی۔ قریش کی قرات پر حضرت عثمان غنی نے ساری امت مسلمہ کو اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بڑا انتشار پیدا ہو چکا تھا، لوگ اپنے اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپس میں جو ہے وہ لڑ بھی رہے تھے، اختلافات بھی کر رہے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت مسلمہ کو صرف ایک قرات پر جو ہے اکٹھا کر لیا۔ وہ قرات قریش تھی، قریش کی قرات پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا۔ قرآن جس قرات پر نازل ہوا، اسی قرات پر جو ہے انہوں نے ساری امت مسلمہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس بنا پر ان کو جو ہے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی کی خاص خوبی ہے کہ ان کو جو ہے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی حضرت علی کے دور خلافت کے متعلق کچھ لکھنا ہے۔ حضرت علی کا جو دور خلافت تھا، حضرت علی کا جو دور خلافت تھا وہ بھی ایک سنہری دور تھا، خاص طور پر عدل و انصاف کے اعتبار سے حضرت علی کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ ایک شاہکار تھا۔ حضرت علی کے دور میں جو قاضی تھے، جو جج تھے، ان کو کھلی آزادی تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلہ کریں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو حضرت علی نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ جب حضرت علی نے اس فیصلے کو قبول کیا تو یہودی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کے دور کی بہت بڑی خوبی جو تھی وہ عدل و انصاف تھا۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے حضرت علی کے دور کا جو ہے آپ نے تفصیل لکھنی ہے، دور خلافت کے بارے میں تفصیل لکھنی ہے۔ تو حضرت علی کا جو دور خلافت تھا وہ سنہری دور تھا، خاص طور پر عدل و انصاف کے اعتبار سے حضرت علی کا جو دور تھا وہ ایک سنہری دور تھا۔ انہوں نے جو اپنے دور کے جو قاضی تھے، جو جج تھے، جو فیصلہ کرنے والے تھے، ان کو کھلی آزادی دی ہوئی تھی کہ وہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، آزادی کے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو حضرت علی نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا، جس کی وجہ سے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت علی کے دور کی یہ بہت بڑی
खूबी थी कि वो इंसाफ जो था उस दौर में हर इलाके में हर जगह पर राइज था। अगला सवाल है जी, सुलह हुदैबिया की 4 शराइत लिखनी है। बहुत सी शराइत थी जिनमें से 4 लिखनी है। सबसे पहली थी कि 10 साल का मुआहिदा किया। सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा था वो 10 साल का मुआहिदा था कि 10 साल तक जंग बंदी रहेगी, कुरैश और मुसलमान आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, 10 साल के लिए जंग बंदी की गई। दूसरा ये है कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे और अगले साल आएंगे तो उम्रा करेंगे। और उसमें भी ये शर्त रखी गई, जो तीसरी शर्त थी, जब अगले साल मुसलमान उम्रा के लिए आएंगे तो जो उनके हथियार होंगे वो सिर्फ वही हथियार होंगे जो सफर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मजीद हथियार नहीं लाएंगे। और जो हथियार लाएंगे भी वो भी नियाम में होंगे। अगर नियाम से बाहर किसी की कोई तलवार हुई तो जब्त कर ली जाएगी। और अगली ये शराइत रखी गई, जो मुसलमान है, अगर कोई काफिर मतलब अगर कोई कुरैश का बंदा वो मुसलमान होकर अगर मदीना में चला जाता है तो मुसलमान उसको वापस करेंगे, लेकिन अगर कोई मदीना का बंदा मक्का में आ जाता है तो कुरैश उसको वापस नहीं करेंगे। तो ये भी एक शर्त रखी गई थी। तो इस तरह बहुत सारी शराइत रखी गई। और एक ये भी शर्त रखी गई, अगर मुसलमान या जो है कुरैश मक्का जो है वो मुशरिकीन मक्का जो है, अगर वो किसी को हलीफ बना लेते हैं, वो दोनों फरीकों का हलीफ होगा, उस हलीफ से भी किसी को लड़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर मतलब मुसलमानों का कोई हलीफ बन जाता है, मुसलमानों से कोई मुआहिदा कर लेता है तो कुरैश उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी तरह अगर किसी को कुरैश अपना हलीफ बना लेते हैं तो मुसलमान उससे जंग नहीं करेंगे। जो कुरैश का हलीफ होगा मुसलमानों का भी हलीफ समझा जाएगा। तो 4 शराइत थी, बहुत सी शराइत थी जिनमें से 4 लिखनी है। पहली क्या है, 10 साल जंग बंदी की गई। दूसरा ये था इस साल मुसलमान उमरा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। और तीसरी ये थी कि अगले साल आएंगे लेकिन हथियार जो हैं उनको नियाम में रखेंगे, बाहर होंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे। और अगली ये शर्त रखी गई थी, जो मुसलमानों का हलीफ होगा वो कुरैश का भी हलीफ होगा, जो कुरैश का हलीफ होगा तो वो मुसलमानों का भी हलीफ होगा। और ये भी शर्त रखी गई थी, अगर कोई शख्स जो है मदीना से मक्का आता है तो उसको तो कुरैश वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर मक्का से कोई शख्स मदीने में चला जाता है तो उसको वापस किया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सख्त शराइत भी थी जो रखी गई थी इसमें। अगला सवाल है कि तहजीब और तमद्दन का फर्क वाज़े करना है। तहजीब किसको कहते हैं, तमद्दन किसको कहते हैं, इनका फर्क क्या है। तो जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब यह है कि आम बोलचाल में आम तौर पे आम लोग जो हैं वो तहजीब और तमद्दन में कोई फर्क नहीं करते। वो तहजीब और तमद्दन का एक ही मतलब लेते हैं, एक ही मानी लेते हैं। लेकिन हकीकतन जो लुग़वी एतबार से और इस्तिलाही एतबार से तहजीब और तमद्दन में बड़ा फर्क पाया जाता है। जो तहजीब है वो सोच का, फिक्र का, अकीदे का, ख्यालात का नाम है। जो तहजीब है वो सोच को कहा जाता है, ख्यालात को कहा जाता है, फिक्र को कहा जाता है, अकीदे को कहा जाता है, नज़रिए को कहा जाता है। जबकि तमद्दन जो है वो उसकी जो है अमली शक्ल है, उसका जो अमली मुजाहरा है, जो इंसान की सीरत में, इंसान के किरदार में जो नजर आता है। मैं मिसाल से वाज़े कर देता हूँ, आपका ये अकीदा है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, ये अकीदा है, ये क्या बन जाएगा, तहजीब बन जाएगा। आगे आप जो इसको प्रैक्टिकल फार्म देते हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आप बेटे अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल फार्म है ये तमद्दन बन जाएगा। ठीक है जी। तहजीब क्या है, तहजीब का लुग़वी और इस्तिलाही मतलब क्या है, सोच, फिक्र, अकीदे और नज़रिए को तहजीब कहते हैं, जबकि जो उसकी अमली शक्ल है उसको तमद्दन कहते हैं। ठीक है जी। कहता जो गोया के तहजीब जो है वो कह रहा है जो तहजीब है ये रूहानी और ज़हनी इर्तिका है। इर्तिका का मतलब होता है किसी चीज का रफ्ता रफ्ता बेहतर होना, रफ्ता रफ्ता इर्तिका होना। कहता जो तहजीब है ये ज़हनी और रूहानी इर्तिका का नाम है, जबकि जो तमद्दन है वो माशरती, मादी और फनी इर्तिका का नाम है। मादी वो चीज होती है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको मैंने अमल बता दिया। ठीक है जी। तो जो तमद्दन है वो माशरती, मादी और फनी इर्तिका का नाम है। जो तमद्दन है वो किसका नाम है, मादी, फनी और माशरती इर्तिका का नाम है। आखिरी जुमला मुश्किल लगता है तो छोड़ दें, लिखना है तो लिख दें, अच्छा है। दोबारा सवाल पढ़ते हैं। कहता तहजीब और तमद्दन का फर्क वाज़े करना है, तहजीब और तमद्दन किसको कहते हैं। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता आम बोलचाल में आम तौर पर तहजीब और तमद्दन में कोई फर्क नहीं किया जाता। तहजीब और तमद्दन को एक ही समझा जाता है, लेकिन इस्तिलाही एतबार से और लुग़वी एतबार से इनमें बड़ा फर्क पाया जाता है। जो तहजीब है वो सोच का नाम है, फिक्र का नाम है, ख्याल का नाम है, नज़रिए का नाम है, अकीदे का नाम है। लेकिन जो तमद्दन है उसकी अमली शक्ल है, उसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो उसका किरदार और जो आपकी सीरत में जो उसका मुजाहरा है, उसको क्या कहा जाता है, तमद्दन कहा जाता है। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो क्या मतलब है, जो तहजीब है ये ज़हनी और रूहानी इर्तिका का नाम है। जो तहजीब है वो ज़हनी और रूहानी इर्तिका का नाम है, जबकि जो तमद्दन है वो माशरती, मादी और फनी इर्तिका का नाम है। जो तमद्दन है वो किसका नाम है, माशरती, मादी और फनी इर्तिका का नाम है। अगला सवाल है, कहते नमाज के कोई से 4 फायदे लिखने हैं। तो जवाब पढ़ते हैं। नमाज जो है
गुनाह से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज बेहयाई से रोकती है। तो नमाज पहला क्या करती है? गुनाहों से रोकती है। दूसरा क्या है? बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज से अल्लाह की रजा हासिल होती है, नमाज से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। नमाज वक्त की पाबंदी का दर्स देती है, अगर जमात के साथ अदा की जाए तो नज़्म ज़ब्त का दर्स देती है, अमीर की इताअत का दर्स देती है। नमाज से मसावात पैदा होती है, बराबरी पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के दरमियान जो है ताल्लुक और रवाबत में जो है वो बढ़ोतरी पैदा होती है, रबत पैदा होता है, ताल्लुक पैदा होता है। दोबारा पढ़ते हैं, नमाज के 4 फ़वाइद लिखने हैं तो कोई से आप 4 फ़वाइद लिख लें। नमाज जो है गुनाहों से रोकती है, नमाज से तकवा हासिल होता है, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है, अल्लाह की रजा हासिल होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है, नमाज से नज़्म व ज़ब्त आती है, अमीर की अताअत का दर्स मिलता है, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होता है, लोगों में रवाबत पैदा होते हैं, मसावात पैदा होती है। ये तमाम जो है उसके फ़वाइद हैं नमाज के। आगे कहता है इखलाक की कितनी इकसाम है? इखलाक की 2 ही इकसाम है, एक अच्छे इखलाक हैं, दूसरे बुरे इखलाक हैं। जो अच्छे इखलाक हैं उनको इखलाक हसना कहा जाता है, जो बुरे इखलाक हैं उनको इखलाक सय्या कहा जाता है। इखलाक की 2 किस्में हैं, अच्छे इखलाक इखलाक हसना, बुरे इखलाक इखलाक सय्या है। अगला सवाल है, कहता है एहसान के 4 फ़वाइद बताएं। जो एहसान करना है उसका क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा तो अल्लाह राजी होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, आखिरत में इंसान को मग़फ़िरत मिलती है, जो है आखिरत सुधर जाती है, बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है, माशरती एतबार से तरक्की मिलती है, लोगों में मोहब्बत पैदा होती है, माशरा तरक्की करता है, एक दूसरे में जो है उल्फत पैदा होती है, लोगों के दरमियान जो सिला रहमी है वो बढ़ती है, इत्तेफाक इत्तेहाद बढ़ता है, अमन व अमान माशरे में कायम होता है। बहुत से फ़ायदे होते हैं, कोई से 4 लिख दें। पहला फ़ायदा अल्लाह राजी होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है, मुआशरा तरक्की करता है, लोगों में इत्तेफाक पैदा होता है, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है, जो है मुल्क में खुशहाली पैदा होती है। कहता बीवी से हुस्न सलूक के बारे में एक हदीस लिखनी है, बीवी से हुस्न सलूक के बारे में एक हदीस लिखनी है। तो जवाब पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। फरमाया मैं अपने घर वालों में तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं। क्या फरमाया? मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं। दोबारा पढ़ते हैं हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, मैं तुम सब में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूं। दोबारा पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं। मैं अपने घर वालों के लिए, मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूं। अगला सवाल है, कहता औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में एक हदीस का जो है तर्जमा लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद का बाप पर यह हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद का बाप पर यह हक है उनकी सही तालीम और तरबियत करें और उनका अच्छा सा नाम रखें। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद का वालिदैन पर यह हक है, औलाद का बाप पर यह हक है। बाप के बारे में फरमाया, कहा औलाद का बाप पर यह हक है वो उसकी सही तालीम और तरबियत करे और उसका अच्छा सा नाम रखे। दोबारा सवाल पढ़ते हैं, सवाल यह था औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में एक हदीस लिखनी है। तो जवाब पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद का बाप पर यह हक है, औलाद का जो है वो बाप पर यह हक है उसकी सही तालीम और तरबियत करे और उसका अच्छा नाम रखे। औलाद का बाप पर यह हक है, जो औलाद है उसका बाप पर यह हक है कि बाप क्या करे, उसकी सही तालीम और तरबियत भी करे और उसका सही नाम भी रखे। अगला सवाल है, कहता है इल्म का मफहूम बयान करे, मानी और मफहूम बयान करे। तो जवाब पढ़ते हैं, इल्म का जो लुग़वी मतलब है वो है जानना, पहचानना। इल्म का जो लुग़वी मतलब है वो क्या है? जानना और पहचानना। और इल्म का जो इस्तिलाही मतलब है वो अल्लाह ताला के अहकाम को जानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उस पर अमल करना। इल्म का जो लुग़वी मतलब है वो है जानना और पहचानना, और इल्म का जो इस्तिलाही मतलब है वो है अल्लाह ताला के अहकामात को जानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उस पर अमल करना। ठीक है जी, इल्म का मतलब है जानना और पहचानना, और इस्तिलाही मतलब क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात को जानना
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل بھی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، علم کہلاتا ہے۔ یہاں اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو اسلام کا ہی اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو سوال یہ تھا کہ علم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے جاننا اور پہچاننا، اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان پر عمل بھی کرنا، یہ کیا ہے جی؟ علم کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے اسلامی نظام تعلیم کے 4 مقاصد لکھنے ہیں۔ جو اسلامی نظام تعلیم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، کردار اور سیرت کی تعمیر کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، کردار اور سیرت کی تعمیر کرنا، اشاعت دین کرنا، دین کو پھیلانا، یہ بھی جو ہے مقصد تعلیم ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا، دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جو اسلام ہے اس میں جو نظام تعلیم ہے یا جو اسلام میں تعلیم ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ دین کو پھیلانا، پھر کیا ہے؟ کردار اور سیرت کی تعمیر کرنا، اور چوتھا کیا ہے؟ دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا، دین کو پھیلانا، کردار کی تعمیر و تشکیل کرنا، کردار کو بہتر کرنا، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ اگلا سوال ہے، مسجد کے 4 فوائد لکھنے ہیں جی۔ مسجد کے کیا فوائد ہیں؟ مسجد سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مسجد کا فائدہ ہے عبادت کے لیے جو ہے بڑی پرسکون جگہ ہے، بڑا پرسکون ماحول مہیا کرتی ہے۔ جو مسجد ہے عبادت کے لیے پرسکون ماحول مہیا کرتی ہے۔ جو مسجد ہے وہ تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے، جو سب سے زیادہ تبلیغ کی جا سکتی ہے وہ مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ جو مسجد ہے یہ مساوات کا درس دیتی ہے، مسجد جو ہے اطاعت امیر کا درس دیتی ہے، جو مسجد جو ہے وہ برابری کا درس دیتی ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ مسجد کی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کی یاد دلاتی ہے، مسجد جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، جس کو دیکھ کر اسلام کی جو ہے سربلندی کا علم ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ مسجد کے فوائد لکھنے ہیں، تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ مسجد شعائر جو ہے اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعائر اسلام۔ اگر یہ لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ لکھ دیں جو مسجد ہے وہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، پھر کیا ہے؟ مسجد عبادت کے لیے پرسکون جگہ ہے، پھر کیا ہے؟ یہ تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے، پھر کیا ہے؟ یہ مساوات کا درس دیتی ہے، پھر کیا ہے؟ یہ اطاعت امیر کا درس دیتی ہے۔ تو مسجد کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگلا سوال ہے، اسلامی معاشرے کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھنی ہے۔ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، اخوت بھی ہوتی ہے، بھائی چارہ بھی ہوتا ہے، مساوات بھی ہوتی ہے، امر بالمعروف بھی ہوتا ہے، نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے، نیکی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، برائی سے روکا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان اور قربانی بھی ہوتی ہے، محبت اور الفت بھی ہوتی ہے، امن بھی ہوتا ہے، عدل و انصاف بھی ہوتا ہے۔ کوئی سی آپ 2 خوبیاں لکھ دیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا، اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ جس کو کہتے ہیں، مساوات ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ اسلامی جو معاشرہ ہے اس کی بہت سی خوبیاں، عدل و انصاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احسان اور قربانی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے جو ہے آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ اسلام کا جو ہے درس ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی یہ ساری خوبیاں ہیں۔ کہتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو صلہ رحمی ہے اس کی اہمیت بیان کرنی ہے، تو جواب پڑھتے ہیں، اسلام میں صلہ رحمی کو بہت جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ کیا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا؟ جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں صلہ رحمی کا اہمیت بیان کرنی ہے، تو جواب پڑھتے ہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسلام میں صلہ رحمی کی جو ہے بہت تاکید کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صلہ رحمی کا قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں۔ کہتا ہے ہمسایوں کے حقوق بیان کرنے ہیں جی۔ سوال ہے جی ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، بیمار ہوں بیمار پرسی کی جائے، جو ہے اگر فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھا جائے، جو ہے ان کی جو ہے ان کے گھر تعزیت کی جائے، بیمار کی عیادت کی جائے، بھوکے ہوں تو کھانا کھلایا جائے، تو جو ہے ان کی دیوار سے
مطلب ان سے اونچی دیوار یا گھر نہ بنایا جائے کہ ان کا سایہ رک جائے یا ان کی دھوپ رک جائے. تو یہ سارے جو ہیں ان کے حقوق میں داخل ہیں. تو اچھا سلوک کرنا بھی، تیمارداری کرنا بھی، کھانا کھلانا بھی، ٹھیک ہے، جنازے میں شریک ہونا بھی، مالی مدد کرنا بھی، غربت ہیں، مقروض ہیں تو قرض ادا کر دینا. تو یہ سارے جو ہیں یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جتنا اچھا ہو سکے تو ان سے کرنا چاہیے. آگے ہے جی اخوت کا اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے. اخوت کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. اخوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی چارہ. اور اس کا اصطلاحی مطلب ہے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ دوسرا مسلمان کسی بھی علاقے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے باوجود تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. چاہے کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہا ہو، لیکن وہ اس کے باوجود بھی رشتہ اسلام سے منسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوبارہ سوال پڑھتے ہیں، کہتا اخوت کا اصطلاحی مطلب لکھنا ہے. تو اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. تو اصطلاحی مطلب اخوت کا کیا ہے کہ تمام مسلمان، تمام کلمہ گو، تمام کلمہ پڑھنے والے، تمام اہل اسلام جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، قطع نظر ان کی رنگ کے، ان کی نسل کے، ان کے خاندان کے، ان کے علاقے کے، ان کے وطن کے، ان کی جگہ کے، جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس علاقے سے ہیں، جس قوم سے ہیں، جس خاندان سے، جس وطن سے ہیں، جس ملک سے ہیں، جس قریہ سے ہیں، جس بستی سے ہیں، جس دیہات سے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ مسلمان ہیں، اسلام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اخوت ہے جی. کہتا تبلیغ کیوں ضروری ہے جی؟ تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ تبلیغ کیوں ضروری ہے جی؟ تبلیغ بہت سی وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے. اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، نیکی کی تبلیغ کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو اسلامی احکامات سے، دین سے آگاہ کرنے کے لیے، اور کیا ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے، برائی سے نفرت دلانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے تبلیغ کیا ہے؟ ضروری ہے. کہتا تبلیغ کی 2 شرائط لکھنی ہے. بھئی آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو کن کن شرائط کو اپنانا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے خلوص نیت ہو، دل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو. تو جب بھی تبلیغ کے لیے جائیں تو اللہ کی جو ہے رضا کو جو ہے دل میں رکھ کر جائیں. اور پھر کیا ہے، جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے اس کو اسلام کا علم بھی ہو، اسلامی تعلیمات سے واقف بھی ہو، پھر کیا ہے اس کا اس پر عمل بھی ہو، جو تبلیغ کر رہا ہے اس پر عمل بھی ہو، پھر لباس کا صاف بھی ہو، پھر موقع محل کے مطابق بات کرے، حکمت کے ساتھ بات کرے، دانائی کے ساتھ بات کرے. یہ تمام شرائط ہیں. تو کوئی سی 2 شرائط لکھ لے. جب بھی تبلیغ کرنی ہے خلوص نیت سے کرنی ہے. جب بھی تبلیغ کرنی ہے تو اسلام کو جان پہچان کر کرنی ہے. جب بھی تبلیغ کرنی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. جب بھی تبلیغ کرنی ہے تو اس میں جو ہے حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے، اچھے اخلاق سے کرنی ہے. جب بھی کرنی ہے موقع محل کے مطابق بات کرنی ہے. جب بھی بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ تمام شرائط ہیں. کہتا جہاد کی 2 اقسام لکھنی ہے. جہاد کی بہت سی اقسام ہیں. جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے. تو یہ تمام جہاد کی اقسام ہے. جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو جہاد بالمال بھی ہے، جہاد جو ہے بالنفس بھی ہے. تو یہ ساری جو ہے جہاد کی اقسام ہیں. آگے ہے قبل الاسلام عربوں کی جو ہے مذہبی حالت کو بتانا ہے. اسلام سے پہلے عربوں کی کیا صورتحال تھی؟ جو عرب تھے، جواب پڑھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے جو عرب تھے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. عربوں میں بہت سے مذاہب تھے. وہاں پر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، جو ہے بت پرست بھی تھے، اور ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی تھے. لیکن جو زیادہ تعداد تھی وہ بت پرستوں کی تھی. اور جو ہے مدینہ جو ہے اس کے گرد و نواح میں چند ایک یہودی قبائل بھی آباد تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی قبائل بھی جو تھے عرب میں موجود تھے. لیکن جو اکثریت تھی وہ بت پرستی میں مبتلا تھی. جو خانہ کعبہ تھا یہ بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا. یہاں پر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. تو عرب جو تھے مذہبی اعتبار سے انتہائی ان کی ابتر حالت تھی. اور جو عیسائی تھے وہ بھی تثلیث کے قائل ہو چکے تھے، 3 خداؤں کے قائل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ میں جو روح کی گئی اس کے، اور اللہ تعالیٰ کے، وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے. تو وہاں پر جو مذہبی صورتحال تھی انتہائی بری تھی. سوال یہ تھا کہ عربوں کی جو مذہبی صورتحال تھی اس کو بیان کرنا ہے. تو عربوں کی جو ہے مذہبی صورتحال اسلام سے پہلے انتہائی بدتر تھی، انتہائی بری تھی. جو ہے
زیادہ تر جو تعداد تھی وہ بت پرستوں کی تھی. خانہ کعبہ بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا. 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو مدینہ ہے اس کے گرد و نواح میں کچھ یہودی قبائل بھی آباد تھے اور جو ہے کچھ عیسائی بھی جو ہے عرب کے بعض علاقوں میں رہ رہے تھے جو تثلیث کے قائل بن چکے تھے. تثلیث کے قائل تھے یعنی کہ 3 خداؤں کو مانتے تھے. اگلا سوال ہے جو قریش تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ ان کی مخالفت کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی وہ جو تھا ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی. ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی. دوسرا ان کو اپنے باپ دادا کے دین سے بڑی محبت تھی. وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. قبائلی نظام کا جو قبائلی نظام ہے وہ ختم ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا تھا. یہ ڈر تھا کہیں قبائلی نظام نہ ختم ہو جائے. تو یہ جو خوف تھا. پھر وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. ساری آمدنی خانہ کعبہ کی ان کو ملتی تھی. تو یہ بھی ان کی مخالفت کی وجہ تھی. کہیں اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا یا اسلام پھیل گیا تو ہماری آمدنی نہ بند ہو جائے. بہت سی وجوہات تھی. پہلی کیا تھی؟ باپ دادا کے دین سے بڑی محبت تھی. ٹھیک ہے. پھر کیا تھا؟ ان کو سرداری کا خوف تھا. خانہ کعبہ کی آمدنی کے جانے کا خوف تھا کہیں یہ آمدنی نہ بند ہو جائے. پھر قبائلی نظام کا جو خاتمہ تھا اس کا بھی ان کو خوف تھا. یہ بہت ساری جو وجوہات تھی جس کی بنا پر جو ہے جو قریش تھے اسلام کے دشمن بن چکے تھے. یقیناً یہ جتنے کوشچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوشچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے, انگلش کے, اسلامیات کے, ترجمہ القرآن کے, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ پلے لسٹ پہ چلے جائیں. وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے, سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے. تو جو بھی پلے لسٹ اوپن کریں گے تمام لیکچر ایک سیکوینس میں آ جائیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. آپ کو سکرین پر جو ہے اس کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی کوشچن آنسر کی. تو بعض کوشچن کے آگے میں نے کراس لگایا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے ان پہ کراس لگایا ہوا ہے. وہ پچھلے لیکچر میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں تو اس لیے پہلے لیکچر سن لیں تو وہ جو کوشچن آپ کو جن پہ کراس نظر آ رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تو وہ وہاں سے آپ کے کور ہو جائیں گے. میں اصل میں ماڈل پیپر سے پڑھاتا ہوں تو بعض اوقات وہ تصویر جو ہے اس کو کراپ کرنا کاٹنا مشکل ہوتا ہے تو میں مکمل جو ہے اس کی پکچر آپ پر یہ سکرین پہ لگا دیتا ہوں. تو بعض پہ کراس اسی لیے لگایا ہے اسٹوڈنٹ کو اس سے جج ہو جائے کہ وہ کوشچن ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. تو باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.